پیارے اسلامی بھائیوں، عشق مدینہ کو مزید بڑھانے کے لیے، ذوق مدینہ حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ، یاد مدینہ کی دولت نصیب حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ذکر مدینہ، فکر مدینہ، یاد مدینہ میں گم رکھے، آمین۔ مزید اس میں اضافہ کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں سے ایک کام ہے فجر کے لیے جگانا، جسے ہم پہلے صدائے مدینہ کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ صدائے مدینہ۔ وہ کہا کر جاتا تھا صدائے مدینہ دکھائے مدینہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مدینہ چلا جاؤں تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہ صدائے مدینہ لگانا شروع کر دے، یعنی صبح فجر کے لیے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو مدینہ دکھا دے گا۔ فجر کے لیے اٹھانا، پہلے کون کون اٹھاتا ہے فجر کے لیے؟ فجر کے لیے جگانے کا معمول کس کس کا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ فجر کے لیے جگانا، جی نیچے یاد کر لیں، ماشاءاللہ، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یہ کوئی عمل یہ نہیں کہ دعوت اسلامی نے کوئی نیا اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے۔ دعوت اسلامی کام ہی وہ کرتی ہے جس میں یا تو سنت ہوتی ہے یا بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو صدائے مدینہ یعنی فجر کے لیے جگانا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ، اور سنت داؤدی بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور سنت حیدری بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کے لیے اٹھایا کرتے تھے، اور سنت فاروقی یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر پہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو فجر کے لیے اٹھانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہار پیش کرتا ہوں، مدنی بہار۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، اور 12 دینی کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور 12 دینی کاموں میں سے ایک کام ہے فجر کے لیے جگانا۔ اے عاشقان رسول، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگایا کیجیے، کیونکہ اس کی بڑی بہاریں ہیں اور ثواب بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آئیے بطور ترغیب میں آپ کے سامنے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ پنجاب کے علاقے الہ آباد ضلع قصور کے رہنے والے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تو تھا، لیکن دینی کاموں کے سلسلے میں سستی کا شکار تھا۔ ایک روز ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے دینی کام کرنے اور بطور خاص فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے والے دینی کام کی خوب پابندی کرنے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ میرا ذہن بن گیا اور میں نے اگلے ہی دن پر اس پر عمل شروع کر دیا۔ فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا تو کیا شروع کیا، اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو گیا۔ قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ اسی سال مجھے حاضری مدینہ کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اور فرماتے اس پر مزید کرم یہ بھی ہوا کہ میرے بڑے بھائی کو بھی حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، سور جائے گی آخرت انشاءاللہ، تم اپنائے رکھنا صدا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلام بھائیو، کیسا لگا حاضری مدینہ کا نسخہ فجر کے لیے جگانا؟ تو کون کون جگائے گا؟ چلو سارے جگائیں گے۔ اچھا، اب اس میں بالکل آسان ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ میں اگر زیادہ آپ کو نہ بھی، آپ مثال کے طور پہ زیادہ یاد ہو، اتنا ہی آپ یاد کر لیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں، وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ بے شک زیادہ بندے نہ ہوں، ایک بندہ ہی لگا سکتا ہے صدا، تو صدا کیا لگانی ہے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز کی تیاری کر لیجیے۔ کوئی مشکل ہے؟ ہاں جی، پھر ساتھ ان کو دعا دے دیں، اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے، آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، جلدی جلدی اٹھیے نماز فجر ادا کر لیں۔ آپ بتائیں جو لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، بچے، بوڑھے، بڑے، عورتیں، آپ ان کو صبح صبح مدینہ کی دعا دے رہے ہیں، تو جن کو آپ مدینہ کی دعا دے رہے ہیں تو کیا آپ کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ حاضری مدینہ کا نسخہ ہے، تو سارے نیت کریں، انشاءاللہ ہم صدائے مدینہ لگایا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ
سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ باندھو تمہارا حلم بڑھے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، امامہ کھڑے ہو کر باندھیے اور پاجامہ بیٹھ کر پہنیے۔ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ کھڑے ہو کر اور پاجامہ بیٹھ کر، تو جس نے اس کا الٹ کیا، مطلب امامہ بیٹھ کے باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کے پہنا، اس کا کیا، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں، یعنی طبیبوں کو دوا کا علم ہی نہیں، ایسی مرض میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو امامہ کھڑے ہو کر باندھنا ہے اور پاجامہ بیٹھ کر پہننا ہے۔ امامہ باندھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ ایک بھی اچھی نیت نہیں ہوئی تو ثواب نہیں ملے گا۔ بعض کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی امامہ اٹھاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، جلدی سے امامہ اٹھایا، سر پہ رکھا، وہ جا رہے ہیں، امامہ باندھا، اس سے ثواب نہیں ملے گا۔ امامے کا ثواب کب ملے گا؟ جب آپ امامہ باندھنے سے پہلے سنت کی نیت کریں گے۔ کس کی نیت کریں گے؟ سنت کی نیت۔ جب بھی امامہ باندھیں اپنی روٹین میں شامل کریں۔ مبلغین فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت، بلکہ ایک دفعہ مدنی چینل پہ سوال ہوا تھا، وہ شروع میں امیر اہل سنت نے ایک دفعہ امامہ باندھنا شروع کیا، آپ نے پھر کھولا، پھر رکے تھوڑی دیر، پھر امامہ باندھا۔ اب جیسے ہی وہ ظاہر لائیو چل رہا تھا کیمرے میں، تو جیسے ہی آپ مدنی چینل پہ تشریف لائے تو آپ سے سوال ہو گیا کہ حضور آپ نے وہ امامہ پہلے باندھا، پھر کھول دیا، پھر آپ نے دوبارہ امامہ باندھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا پہلے جب میں نے باندھا تو میں نیت کرنا بھول گیا تھا، اب تو میں ایسے باندھ کے آ جاتا تو مجھے ثواب نہیں ملنا تھا۔ فرمایا میں نے امامہ کھولا، پھر رک کے نیت کی کہ سنت مصطفیٰ کے لیے میں امامہ شریف باندھوں گا، اور اس طرح جو بھی نیتیں آپ نے شامل کی۔ فرماتے ہیں میں نیتیں کر کے جب امامہ باندھا تو اس کے کیا فائدہ ہوگا کہ ثواب بھی ملے گا۔ اب ہماری تو عادت میں شامل ہے کہ ہم امامہ اٹھاتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، جب تک سنت کی نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، جب بھی امامہ باندھیں گے، امامہ باندھنے سے پہلے 2-4 سیکنڈ رک کے ہم نیت کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے امامہ باندھتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر ثواب بھی ملے گا۔ مناسب یہ ہے کہ امامے کا پہلا پیچ سر کی سیدھی جانب جائے۔ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک امامے کا شملہ عموماً پشت یعنی مبارک پیٹھ کے پیچھے ہوتا، اور کبھی بھی سیدھی جانب، کبھی دونوں کندھوں کے درمیان 2 شملے ہوتے، یا تو پیچھے ہوتا شملہ یا پھر سیدھی جانب، الٹی جانب نہیں ہوتا تھا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ بائیں جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے۔ امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ، بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ یعنی شملہ یا تو 4 انگل یا پھر آدھی پشت تک، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ بیٹھے تو نیچے آ جائے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق انشاءاللہ باندھیں۔ امامہ شریف قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے۔ معراج شریف میں ہے امامہ کھڑے ہو کر باندھنا سنت ہے، مسجد میں باندھے یا کہیں اور۔ امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو۔ سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، 2.5 گز سے چھوٹا باندھیں گے تو وہ امامہ نہیں ہوگا، وہ رومال ہو جائے گا، اور اسی طرح 6 گز سے زیادہ بھی نہ ہو، اور 2.5 گز اور 6 گز کے درمیان میں رہے تو یہ امامہ شریف سنت کے مطابق ہوگا۔ مختلف سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع اور مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوب سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر
العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کے مطالعہ کرنے کا ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ اس آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے کون سی دنیا بری ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ تمام عاشقان رسول مطالعے کی برکات اور امیر اہل سنت کی دعائیں لینے کے لیے یہ رسالہ ضرور حاصل فرمائیں، اور جو اسلام بھائی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یہ اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کیا کریں اور دوسرے اسلام بھائیوں کو پڑھنے کی ترغیب بھی دیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت مدنی چینل پر براہ راست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر براہ راست رات تقریباً 9:45 ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ بھی ذکر اور دعا ہوگی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا